الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہی آیت گزشتہ جمعے بھی تلاوت کی گئی تھی، اور آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے عموماً اور وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو غزوہ احد میں شریک تھے ان سے خصوصاً یہ بات فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. چونکہ غزوہ احد میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی جب بعد میں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے رسول ہیں. کچھ نہیں ہے پہلے سب نفی ہو گئی، جیسے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اللہ کی بھی نفی ہو گئی. الا اللہ مگر یہ کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. پوری عظمت کے ساتھ بیان ہو. تو اگر اللہ کے رسول کو موت آ جائے، افاماتا موت آ جائے، کیونکہ ابھی تو حیات تھے نا، ابھی تو حیات سے مراد دنیاوی حیات تھی نا، موجود تھے روئے زمین پر. تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی کو موت آ جائے، او قتلن یا اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، تو بھئی تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی؟ قلبتم علی اعقابکم، تم اسلام سے پھر کے واپس مرتد ہو جاؤ گے؟ سوال کیا تھا اللہ نے مسلمان سے، اور اس کا جواب یہی ہے، شرعی اور عقلی جواب یہی ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پوری بات بیان ہوئی تھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی بیان ہوئی تھی، انہوں نے کہا کوئی کہے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت صدیق اکبر داخل ہوا مسجد میں، ان کو دیکھا سیدھا ممبر پر، اور ممبر پر جا کر یہ بات ارشاد فرمائی خطبے میں کہ اگر تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو اس بات کو سمجھ لو کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتوں میں سے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ حضور نے تھوڑی بتلایا، عبادت تو اللہ کی۔ تو عنوان ایسا اختیار کیا کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے تو اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ وہ ایک انسان تھے اور انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ تو جب نبی کو جانا ہے تو ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا، سب کو جانا ہے، آگے پیچھے دیر سویر، جس طرح اللہ نے لکھا اسی طرح جانا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، عبادت اسی کی ہے۔ اور پھر یہی آیت تلاوت کی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ واپس پھر جاؤ گے تو تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ جن کے اوثان خطا تھے اس آیت کو سن کر بالکل ساکت ہو گئے، بیٹھ گئے، دوہرے ہو گئے، تلوار زمین سے گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب سمجھ میں آیا میرے اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ افسوس ہمارے لوگ چاہتے ہیں رمضان شریف میں 27 دن میں قرآن سمجھ لیں، کہ تراویح میں پڑھے، مولوی صاحب اس کا ترجمہ بھی بیان کیا کریں، سمجھ میں تو آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی آج سمجھ میں آئی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ ہم درس قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، مسجدوں میں ہوتا ہے، کہتے ہیں 15 منٹ بیان ہوگا، آدھے گھنٹے ہوگا، بس رمضان میں اکٹھے بیٹھ جائیں گے۔ تراویح کا حصہ نہیں ہے بالکل بھی، ترجمہ قرآن تراویح کا بالکل حصہ نہیں ہے۔ تراویح کو تراویح کی طرح پڑھو، ترجمہ قرآن کے لیے الگ بیٹھو، سال لگاؤ، 8 سال لگاؤ، 7 سال لگاؤ، 6 سال میں کبھی ختم ہوتا ہے، کہیں 8 سال میں ختم ہوتا ہے، کہیں 10 سال میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں 27 دن میں آ جائے۔ وہ تراویح کا حصہ نہیں ہے، اس کو تراویح کا حصہ مت سمجھیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم روتے جاتے تھے، اور جب وہاں سے منتشر ہوئے مسجد نبوی سے، ہر ایک کی زبان پر یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ ہر آدمی یہی پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا تاثیر تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خطبے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے۔ ابھی انتظام ہو رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے باہر سے آواز دی، عمر رضی اللہ عنہ باہر آئیے۔ انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ، ابھی ہمیں تو ابھی تجہیز و تکفین کرنی ہے، کہاں وقت ابھی باہر آنے کا؟ انہوں نے کہا فوراً آئیے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں چند انصار جمع ہوئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ ہے، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد کے جو حالات تھے سب کے مزاج منتشر ہو گئے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت اس غم کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لیے سیدھا ثقیفہ بنی ساعدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ایسا ہوگا جیسے تقریباً 500-600 میٹر، اس زمانے میں تو بہت دور سمجھا جاتا تھا، اب مسجد نبوی کے قریب ہے، بڑی عجیب جگہ ہے، چھوٹا سا ایک باغ ہے، آج بھی موجود ہے، اس کے اندر چلے جائیے، ایک عجیب قسم کا اطمینان، کچھ بھی نہیں ہے سوائے باغ کے، 4 دیواری ہے۔ وہاں پہنچے تو انصار کا ایک اجتماع تھا، اور اجتماع اس پہ ہوا تھا کہ منافقین نے یہ بات
اس طریقے سے پھیلائی، اس میں صحابہ کرام متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا جی نبی کی جانشینی کا مسئلہ، بعض نے کہا کہ 2 جانشین ہونے چاہیے، ایک انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو. بعض نے کہا نہیں، صرف حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ منتخب ہوں گے. جب یہ وہاں پہنچے تینوں حضرات، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انصار کے فضائل بیان فرمائے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں. یہ انصار مدینہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جگہ دی اپنے شہر میں جب مکے والوں نے نکالا. انصار مدینہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا بھائی اس وقت بنایا تھا جس وقت ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا. مہاجرین تو سارے کاروباری تھے، اور انصار جو تھے یہ سب زمیندار تھے. اس وقت بھائی بنایا، اپنے کام میں شریک کرا. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا بتلایا گیا تھا کہ انصار ایسے تھے اتنے وسیع دل کے مالک، ہونے کا میری 2 بیویاں کو طلاق دیتا ہوں، مدت گزارے، تم مجھ سے نکاح کر لو، تمہاری بیوی کافرہ اگر ہے تو مکے میں رہ گئی. اتنے کھلے دل کے مالک. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی منتخب نہیں ہوگا تو عرب جو ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ عرب کا ایک مزاج ہے، اور یہ قریش کی ایک فضیلت بھی ہے. تو لہذا یہ عمر بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی موجود ہیں، دونوں میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر آگے بڑھے اور انہوں نے فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہوئی، سارے انصار جو پہلے بیٹھے ہوئے مشورے کر رہے تھے سب نے بیعت کر لی. واپس پہنچے. اب جو گھر میں تجہیز و تقسیم میں اہل بیت کرام تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. ناراضگی کا اظہار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. بالکل غلط، بالکل غلط. 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، 13 ربیع الاول کو مسجد نبوی میں پھر عام بیعت ہوئی. سارے صحابہ جمع ہوئے نا مدینے میں، جتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. عام بیعت ہو گئی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہم کیوں نہ کریں جب اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں انہیں ہمارا امام بنایا، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے امام ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص اور وزیر تھے زمانہ خلافت میں. جب جنگیں ہوتی تھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں، نصیحت بھی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو کسی نے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے زمانے خلافت میں کہ اے علی کیا بات ہے، ابو بکر اور عمر کی خلافت جب قائم ہوئی تو کسی نے کوئی اختلاف نہیں کرا، آپ کی خلافت قائم ہوئی تو لوگ اختلاف کرتے ہیں. بڑا پیارا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ انہی کا حق تھا جواب دیتے. فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر جو تھے ہمارے جیسے مسلمانوں پر والی تھے اور ہم تم جیسے مسلمانوں پر والی ہیں. 2 جملوں میں ساری بات ہو گئی. فرق آ گیا دونوں میں کہ وہ کون تھے اور یہ کون ہے. تو بھئی اختلاف تو ہونا تھا، اس بات میں سمجھا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی اختلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیہ وقت ہے، فقیہ النفس ہے. اور فقیہ ہونے کے باوجود وہ اس مسئلے کو نہ جانتے ہوں یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس سے اختلاف ہو، جس کو برا سمجھتے ہوں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز ہی نہیں ہوگی. ایک آدمی ایک امام کو اپنے ہی وقت کے امام کو برا بھلا کہے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھے، فقہ کا مسئلہ یہ کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کیا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی نمازیں گنواتے رہے؟ ایسا نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہم لوگ یہاں جب میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، آپ بیان میں بیٹھے ہوئے، آپ نے بات سنی، اب آپ جب یہاں سے جائیں گے نماز کے بعد
تو ظاہر ہے کہیں دو آدمی بیٹھیں گے، کہیں نہ کہیں مسئلہ نکلے گا، یہ بیان ہوا۔ اب جب یہ بیان ہوا تو آفس میں سارے وہی تو نہیں ہوں گے نا جو نماز پڑھنے آئے ہوں گے، اور سارے مسلمان بھی نہیں ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے۔ جب غیر مسلم یہ بات بیان کرتا ہے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت صدیق اکبر سے یہ اختلاف تھا، اور دیکھو تمہارے ہاں انہوں نے بیعت نہیں کری تھی، اصل میں غلطی پھر ہماری ہوتی ہے، معلومات ہمیں نہیں ہوتی، ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات ذرا زور دے کے کہی، کوئی اختلاف نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز تدفین کا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ آپ کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ بعض نے کہا آپ تو طیب و طاہر ہیں، بالکل پاکیزہ ہیں، آپ کو تو غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ بعض نے کہا کہ اس طریقے سے کریں کہ غسل اس طریقے سے ہو کہ پردہ حائل ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا محترم نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ نے طریقہ بتلایا میت کو غسل دینے کا، تو غسل تو دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کے اوپر غنود کی طاری کر دی۔ غنود جی اسے کہتے ہیں نہ تو سویا ہوا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے، درمیان کی چیز۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جس کو غنود کی آ جائے۔ فرماتی ہیں غنود کی طاری ہوئی، نہ تو جاگنے کی خبر ہے نہ سونے کی خبر ہے، اسی وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ندا لگانے والا ندا لگا گیا، آواز لگا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے اس حالت میں کہ آپ کے کپڑے مبارک نہ اتارے جائیں۔ بس یہ بات بیٹھ گئی ذہن میں، اور ایسی بیٹھی اس غنودگی کی حالت میں اس بات کو سن کر اسی طرح غسل دیا گیا۔ دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل صرف علی رضی اللہ عنہ دیں گے، باقی کوئی اور نہیں دے گا۔ ہاں مدد کر سکتے ہیں ان کی، پانی دیں ان کو اور کچھ ہو، لیکن غسل دینے میں واحد شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں غسل دیتے وقت جس کی نگاہ میری صدر پر پڑ جائے گی اندھا ہو جائے گا۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کے دو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ شریک ہیں، لیکن کتابوں میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دیتے ہیں وہ پانی دیتے رہتے، ان کی مدد کرتے رہتے۔ غسل ہو گیا، 3 کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 کپڑوں میں، مرد کے لیے 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے، عورت کے لیے 5 کپڑوں میں مسنون ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب کفن پہنا دیا گیا آپ کو ایک تخت پر حجرہ مبارک میں رکھ دیا گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین گاؤں، یہاں تو سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، کوئی وفات کے وقت کے حالات نہیں بتلاتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتلانا شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے اپنے گمان میں کہ یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ ارے نہیں، اس میں امت کو ایک تو تعلیم ہے، معلومات میں اضافہ ہے، ہمارے اپنے نبی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی تجہیز و تدفین کیسے ہوئی تھی۔ مسئلہ پیدا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی؟ بعض نے کہا مکہ مکرمہ لے جایا جائے، آپ کا وطن وہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کو فلسطین میں بیت المقدس لے جایا جائے، وہاں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں پر ظلم شدید ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو آزاد فرما دے۔
انہوں نے کہا وہاں لے جایا جائے۔ تیسرا مشورہ یہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، مسلمانوں کا عام قبرستان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر یہاں مسئلہ حل کرتے ہیں، پتہ چلا کہ اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ تشریف لائے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میرے پاس ہے، میں اس کو بھولا نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے نبی اور رسول کی روح وہاں پر قبض کرتا ہے جہاں اس کا دفن ہونا پسند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ تدفین ہوگی، آج اسی جگہ آپ مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور جس جگہ آپ کا انتقال ہوا اسی جگہ آپ کی قبر شریف بنائی گئی۔ اب جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اب قبر شریف کیسی ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاں دو طریقے سے قبریں بنتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بغلی قبر، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ مٹی سخت ہوتی ہے، زمین سخت ہوتی ہے، جگہ کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد میت کو جب لٹاتے ہیں تو اس کی دائیں طرف پھر سائڈ میں ایک جگہ خالی کی جاتی ہے جس میں میت کو رکھ دیا جائے، باہر سے دیوار لگا دی جائے، اوپر سے مٹی ڈال دی جائے۔ مدینہ طیبہ میں یہی طریقہ ہے، اس لیے کہ مٹی کا نظام ایسا ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو قبر بنتی ہے وہ اسی طریقے سے بنتی ہے جیسے ہمارے یہاں بنتی ہے، زمین کھودی اور دفن کر دیا۔ دونوں طریقے شریعت میں جائز ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، وہ اس طریقے سے قبر بنانے کے ماہر تھے جیسے ہمارے یہاں بنتی ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ اس طریقے سے قبر بنانے کے ماہر ہیں جیسے بغلی بنتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ آپ اپنے رسول کے لیے جیسا پسند کرتے ہیں وہ شخص پہلے آ جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ گئے، بغلی قبر بن گئی۔ اب جب یہ قبر تیار ہو گئی تو تیسرا مسئلہ نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ کس طریقے سے ہوئی؟ یہ ہمارے آپ کے طریقے سے نہیں ہوئی جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کچھ اور ہوا، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت نصیب فرما دے اور آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔